Today we will discuss about the asynchronous and synchronous message passing اور جو آبجیکٹیو ہم اچیو کرنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ جو اس asynchronous اور synchronous میسیج پاسنگ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ہم ڈیولپ کر سکیں. اب ہم بات کرتے ہیں کہ میسیج پاسنگ پروگرامز جو ہیں وہ asynchronous یا synchronous کس طریقے سے ہو سکتے ہیں. The message passing programs are often written using asynchronous or loosely synchronous paradigms. ٹھیک ہے. اب پہلے ہم نے پریویسلی ڈسکس کیا تھا کہ جب بھی ہم ایم پی آئی کی بات کرتے ہیں اور جو دو مین پیراڈائمز ہیں کنکرنٹ ٹاسک کو ہینڈل کرنے کے لیے وہ کیا ہوا کرتے تھے, ایک سنکرونس اور ایک آپ کے پاس اے سنکرونس ہوا کرتا تھا. اب سنکرونس اور اے سنکرونس کے آپ کے پاس کچھ آپ کے فیچرز ہوا کرتے ہیں, کچھ ڈرابیکس ہیں, کچھ آپ کے پاس پلس پوائنٹس ہیں. تو یہاں پہ ہم نے اب جو ٹرم یوز کیا وہ کیا ہے کہ لوزلی سنکرونس پیراڈائمس ہیں, کہ آپ کے پاس وہ سنکرونس تو ہے لیکن اس کو تھوڑا سا اس میں اے سنکرونس کے فیچرز بھی آپ کے پاس ہوا کرتے ہیں. جب ہم اے سنکرونس کی بات کرتے ہیں تو in the asynchronous paradigm all concurrent tasks execute asynchronously. یہ تو ہم نے پریویسلی بھی ڈسکس کیا ہوا ہے, اس کے اندر تو کوئی ایسا کمپلیکسٹی نہیں ہے. لیکن جب ہم لوزلی ایسنکرونس ماڈل کی بات کر رہے ہوتے ہیں یا پیراڈائم کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس کیا ہے کہ ٹاسک اور سب سیٹس آف ٹاسک سنکرونائز ٹو پرفارم انٹریکشنز. بٹوین دیز انٹریکشنز ٹاسک ایگزیکیوٹ کمپلیٹلی ایسنکرونسلی. ٹھیک ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوزلی ایسنکرونس ماڈل ہے یہ کمپرائز کر رہا ہے از اے کمپرومائز بٹوین the two paradigm which is synchronous and asynchronous, کہ یہ ایک کمپرومائزنگ ماڈل ہے. کچھ آپ کے پاس ٹریڈ آفس ہوئے اور درمیان میں آئے. اب اس ماڈل کے اندر کیا کرتے ہیں کہ جو ٹاسک یا سب سیٹ آف ٹاسک ہوا کرتے ہیں وہ سنکرونائز ہوا کرتے ہیں ایٹ اے سرٹن پوائنٹ ان دا پروگرامز ایگزیکیوشن, ٹھیک ہے, ٹو پرفارم انٹریکشن سچ ایز ایکسچینجنگ میسیجز اور ڈیٹا. جبکہ جو بٹوین دوز انٹریکشنز یا جو آپ کی یہ سنکرونائزیشن کے لیے جو ٹاسک پرفارم ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, جو ریمیننگ ٹاسک ہیں وہ ایگزیکیوٹ کیے جاتے ہیں کمپلیٹلی اے سنکرونسلی. ٹھیک ہے. اب اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ یہ چیز کیا کر رہی ہوتی ہے, دے allowing them to make progress independently and without coordination. یہ اس کا ایک فیچر ہے کہ وہ سنکرونس میں ہی ہے کہ وہ سنکرائز بھی ہو رہے ہیں لیکن اس کے اندر اے سنکرونس موڈ کے اندر بھی کام ہو رہا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ بغیر کوآرڈینیشن کے وہ انڈیپینڈنٹلی ٹاسک جو ہے وہ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس ماڈل کا فیچر کیا ہے, یعنی یہ لوزلی سنکرونس ماڈل کو جب ہم اڈاپٹ کر رہے ہیں تو اس کا ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے. فیچر یہ ہے کہ دس ماڈل کین آفر اے بیلنس بٹوین پرفارمنس اینڈ پریڈکٹیبلٹی ایز ٹاسکس آر الاؤڈ ٹو پروسیڈ انڈیپینڈنٹلی فار مچ آف دا پروگرامز ایگزیکیوشن بٹ آر اسٹل ایبل ٹو سنکرونائز اینڈ کوآرڈینیٹ وین نیسیسری. تو یہ اس کے فیچرز ہیں. اٹ مینس کہ وہ دونوں کے ان بٹوین جو کمپرومائزنگ اسٹیٹ ہے وہ بیسیکلی ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, اچیو کر رہے ہوتے ہیں. اب جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں اسynchronous کمیونیکیشن کی تو وہ کیا ہے, asynchronous communication is not complete until the message has been received. ٹھیک ہے. it means کہ completes once acknowledgement is received by sender. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ ایم پی آئی کے اندر کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو جب سنکرونس کمیونیکیشن ہے وہ بلاکنگ کمیونیکیشن آپ کے پاس ہوا کرتی ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بلاکنگ کمیونیکیشن کی ریکوائرمنٹ کیا ہوا کرتی ہے کہ سینڈر جو ہے وہ ویٹ کرتا ہے فار دا ریسیور ٹو ایکنالج ریسیٹ آف دا میسیج بیفور دا کمیونیکیشن از کنسیڈرڈ کمپلیٹ. کہ وہ اس وقت تک وہ بلاک رہے گا جب تک کہ اس کو جو ریسیور ہے وہ بیسیکلی ریڈی موڈ میں نہیں ہے, ریسیو نہیں کرتا, اور ریسیو کرنے کے بعد یعنی وہ جو ایکنالجمنٹ ہے وہ بنیادی طور کے اوپر اس کے اندر جب تک نہیں آتی تو وہ ٹاسک جو ہے وہ کمپلیٹ کنسیڈر نہیں ہوا کرتا. اب
The completion of the communication is signaled by the acknowledgement message sent by the receiver back to the sender. تو یہ آپ کے پاس ہے کہ جب جیسے ہی وہ اکنالجمنٹ میسیج جو ہے وہ ریسیو ہوگا تو اٹ مینس کہ وہ ٹاسک آپ کے پاس یا جو کمیونیکیشن ہے وہ کیا ہو گئی، وہ کمپلیٹ ہو گئی. اب جو کمیونیکیشن اپان سنکرونائزیشن ہے، ٹھیک ہے، اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ دا کمیونیکیشن از سیٹ ٹو بی سنکرونس بیکاز دا سینڈنگ پروسیس از بلاکڈ انٹل دا ریسیونگ پروسیس ہیز ریسیوڈ اے میسیج اینڈ سینٹ بیک دا ایکنالجمنٹ. This synchronization ensures that the receiver is ready and able to receive the message before the sender sends it, preventing any loss of data or error that could occur if the receiver is not ready. ٹھیک ہے کہ آپ کے پاس جو کمیونیکیشن ہے وہ بنیادی طور کے اوپر جب سینڈر بتا دیتا ہے کہ اوکے آئی ایم ریڈی ٹو ریسیو، ٹھیک ہے، اس کے بعد سینڈر جو ہے وہ ڈیٹا سینڈ کرتا ہے. تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ وہ جو آپ کے پاس لاس آف ڈیٹا ہوا کرتا ہے یا ایررز ہیں وہ بنیادی طور پہ اس میکنزم کے تھرو ہم کیا کر سکتے ہیں، ریڈیوس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ایک آپ کے پاس یہ ایک جو کمیونیکیٹنگ سیکوینشل پروسیسز ہے، یہ ہورز نے بنیادی طور کے اوپر 1978 کے اندر ایک ریسرچ آرٹیکل ہے جو اس نے پبلش کیا تھا، اور ریسرچ آرٹیکل کا نام ہی یہی ہے، کمیونیکیٹنگ سیکوینشل پروسیسز ہے. ٹھیک ہے، آپ اسی نام سے سرچ کر سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اور یہ بنیادی طور کے اوپر یہ جو آپ کی میسیج پاسنگ ہے اور سنکرونس میسیج پاسنگ کا ہے، اس کا ایک بیسک ماڈل تھا جو اس 1978 کے اندر جو ہے وہ پریزنٹ کیا گیا. تو ایک اچھی آرٹیکل ہے جو اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے تھوڑا سا ایکسٹرا نالج کے لیے یا ایکسٹرا کلیریفیکیشن کے لیے بیسیکلی آپ اس پیپر کو ریڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جب ہم بات کرتے ہیں اس کمیونیکیشن سیکوینشل پروسیس کی یا سی ایس پی کی، تو یہ 1978 کے اندر جب ڈسکرائب کیا گیا تو اس میں کیا ہے کہ ایز اے فارمل لینگویج فار ڈسکرائبنگ دا انٹریکشن بٹوین کنکرنٹ پروسیسز. ٹھیک ہے. It is based on the concept of the message passing between processes similar to MPI. ٹھیک ہے. یہ بنیادی طور کے اوپر جو اس پیپر کا ماڈل تھا یا جو کمیونیکیشن کا میکنزم تھا وہ ایم پی آئی یا اسے سملر جو کنکرنٹ کی میسیج پاسنگ کی اسکیمز ہیں بیسیکلی اسی کنسیپٹ کے اوپر وہ فال کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ان سی ایس پی یا کمیونیکیٹنگ سیکوینشل پروسیسز جو ہے کیا ہوا کرتے ہیں کہ کمیونیکیشن بٹوین پروسیسز از بیسڈ آن سنکرونس میسیج پاسنگ ویئر دا سینڈنگ پروسیس ویٹس فار دا ریسیونگ پروسیس ٹو ریسیو دا میسیج بیفور پروسیڈنگ. ٹھیک ہے. تو یہ بنیادی طور کے اوپر اس پیپر کے اندر آپ فردر اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں. یہ بنیادی طور پر اس موڈ کے اندر جو آتے ہوئے وہ ایک بیس پرووائڈ کرتا ہے اور باقی سارے کے سارے ایک اچھی فنڈامنٹل جو ڈیٹیلز ہیں وہ اس کے اندر آپ کے پاس اویلیبل ہوا کرتی ہیں. اب اگلا آپ کے پاس ہے کہ بلاکنگ سینڈ اینڈ ریسیو آپریشنس. ٹھیک ہے. اب بلاکنگ سینڈ اینڈ ریسیوڈ آپریشنس کے اندر آپ کے پاس کیا ہوا کرتے کہ یہ بلاکنگ سینڈ اینڈ ریسیو آپریشنز جو ہیں آر یوزڈ فار ان بفرڈ کمیونیکیشن where the sender and receiver must synchronize their actions to avoid data loss or corruption. ٹھیک ہے. اب اٹ مینس کہ یہ ان بفرڈ کے لیے کمیونیکیشن کے لیے بلاکنگ سینڈ اینڈ ریسیو آپریشنز جو ہیں وہ یوز ہوا کرتے ہیں. پھر اگلا جو پوائنٹ ہے کہ سیورل اسٹیپس اینڈ پروٹوکول جو اس کے اندر موجود ہوا کرتے ہیں وہ آپ کے پاس کیا ہے کہ دا پروٹوکول فار سچ کمیونیکیشن انوالوز سیورل اسٹیپس. اب وہ اسٹیپس کون کون سے ہوا کرتے ہیں وہ آپ کے پاس آ جاتا ہے سنکرونائزیشن، ڈیٹا موومنٹ اینڈ کمپلیشن. آپ کے پاس تو یہ اس کے جو پروٹوکول اس ٹائپ کی جو کمیونیکیشن ہے اس کے پروٹوکول کے اندر یہ اسٹیپس جو ہیں وہ کیا ہوا کرتے ہیں، ایڈ ہوا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ کے پاس جو ڈیلیز پارٹیسپیٹنگ پروسیسز ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دا پارٹیسپیٹنگ پروسیسز میں ایکسپیرینس ڈیلیز ڈیورنگ دیز اسٹیپس.
ٹھیک ہے، ڈپینڈنگ آن دا نیٹورک لیٹنسی اینڈ ادر فیکٹرز. یہ ہم پریویسلی بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ جب ہم بلاک کر رہے ہوتے ہیں تو بلاکنگ کی وجہ سے آپ کے پاس کیا آ جاتا ہے کہ وہ اس میں ایک ڈیلے کا فیکٹر جو ہے وہ آٹومیٹیکلی اس کے اندر ایڈ آپ کے پاس آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم اس کو سمرائز کریں تو سمرائز کرتے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سنکرونس کمیونیکیشن ان ایم پی آئی اینڈ سی ایس پی انوالوز بلاکنگ سینڈ اینڈ ریسیو آپریشنز دیٹ ریکوائر the sender to wait for the receiver to acknowledge the receipt of the message before proceeding. This type of communication is used for unbuffered data movement and involves several steps in a protocol that can cause delays for participating processes. ٹھیک ہے، اب یہ چونکہ اب جیسے سنکرونائزیشن ہے، ڈیٹا موومنٹ ہے، کمپلیشن ہے، تو ان تمام کے اندر چونکہ ایک وہ بلاکنگ ہے، سینڈ اینڈ ریسیو آپریشنز ہیں، تو اٹ مینس کہ ڈیلیز آپ کے پاس جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ پروڈیوس آپ کے پاس ہو سکتے ہیں. اب یہ اس کی پکٹوریکلی اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس یہ اس کا سنکرونس میسج پاسنگ موڈ ہے کہ آپ کے لیے ایک سینڈ اس کی بفر کے اندر ایم ایک میسج ہے، P2 ہے، پروسیس P1 نے ایک میسج ایم جو ہے وہ P2 کو سینڈ کیا، اور پروسیس P2 جو ہے وہ اس کو ریسیو کر رہا ہے. ٹھیک ہے، فرام P1. ٹھیک ہے نا، یہ آپ کے پاس، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو آٹومیٹیکلی وہ کیا کر رہا ہے، سنکرونائز بھی آپ کے پاس کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو سنکرونس میسج پاسنگ کا موڈ ہے وہ بیسیکلی اس طریقے سے ورک کر رہا ہوتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم اے سنکرونس موڈ کے اندر کی بات کر رہے ہوتے ہیں یا میسج پاسنگ کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کیا ہوا کرتی ہے. Asynchronous communication کیا ہے؟ An asynchronous communication completes before the message is received. It has 3 modes. ٹھیک ہے، اب وہ 3 موڈ کون سے ہیں آپ کے پاس؟ ایک آپ کے پاس ہے اسٹینڈرڈ سینڈ ہے، دوسرا آپ کے پاس بفرڈ سینڈ ہے، تیسرا آپ کے پاس ریڈی سینڈ ہے. جب آپ اسٹینڈرڈ سینڈ کی بات کرتے ہیں تو اس کا کے اندر کیا ہوا کرتا ہے کہ کمپلیٹس ون دا میسج ہیز بین سینڈ which may or may not imply that the message has arrived at its destination. ٹھیک ہے، اب اس موڈ کے اندر کیا ہوا کہ اس ڈیفینیشن کے ساتھ ہم یہ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ ان دس موڈ دا سینڈر انیشیٹس اے نان بلاکنگ سینڈ آپریشن اینڈ کنٹینیوز ایگزیکیوشن امیجیٹلی وداؤٹ ویٹنگ فار دا میسج ٹو بی ریسیوڈ بائی دا ریسیور. یہ اس کے اپوزٹ ہے جو بلاکنگ والا موڈ تھا. یہ نان بلاکنگ ہے، تو جیسے ہی اس نے سینڈ کیا اس کے بعد وہ فردر ایگزیکیوٹ کر رہا ہے، وہ پروسیس جو ہے وہ بلاک نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، جو سینڈر اینڈ کے اوپر ہے، اور اس کو یہ بھی نہیں ہے کہ وہ ریسیور تک پہنچتا ہے یا کہ نہیں پہنچتا، اور اس کے ایکنالجمنٹ کا بھی اس کو ویٹ نہیں کرنا پڑتا. ٹھیک ہے، اب اس میں کیا ہے کہ دا سینڈ آپریشن کمپلیٹس ون دا میسج ہیز بین بفرڈ فار دا ٹرانسمیشن. دا میسج مے اور مے ناٹ ہیو arrived at its destination. کیونکہ یہ جب بفر ہوتا ہے تو اس صورت میں اس میسج کو کنسیڈر کر لیا جاتا ہے کہ وہ کیا ہوگا، کمپلیٹ ہوا، چاہے وہ ڈیسٹینیشن تک پہنچا یا نہیں پہنچا. ٹھیک ہے، اور وہ جو ڈیسٹینیشن کے پہنچنا یا نہیں پہنچنا وہ کیئر کرتا ہے، ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے نیٹ ورک کنڈیشنز کے اوپر اور جو اویلیبلٹی آف ریسیور ٹو ریسیو دا میسج آپ کے پاس ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے، اب دا سینڈر may use a blocking receive operation to ensure that the message has been received by the receiver. یہ اس موڈ کے اندر یہ کام ہو سکتا ہے. اب جب بفر سینڈ ہے، بفر سینڈ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ completes immediately if receiver not ready MPI buffers the message locally. ٹھیک ہے، اب اس موڈ کے اندر کیا ہے کہ in this mode the sender initiates a non-blocking send operation and continues execution immediately without waiting for the message to be received by the receiver. جیسے اوپر ہم نے ذکر کیا کہ نان بلاکنگ ہے، وداؤٹ ویٹنگ وہ بیسیکلی فردر اپنی ایگزیکیوشن جاری کرے گا. ٹھیک ہے، اب جو سینڈ آپریشن ہوا کرتا ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے امیجیٹلی ایون اف دا ریسیور از ناٹ ریڈی ٹو ریسیو دا میسج. کیونکہ یہاں پہ اب کیا ہے، وہ بفرڈ ہے. This message is buffered locally by MPI until the receiver posts a message receive operation. If the buffer becomes full
Before receiver post a receive operation, the sender will be blocked until the buffer has space for messaging. اب اس کے اندر سمپل ایک ہی ہے کہ جس وقت بفر فل ہو جائے تو اس کیس میں کیا ہوگا. تو جیسے ہی بفر فل ہوتا ہے تو سینڈر جو ہے وہ بنیادی طور کے اوپر بلاک ہو جاتا ہے کہ وہ فردر کوئی میسج جو ہے وہ اب سینڈ نہیں کرے گا. اور جب ریسیور اس بلاک کے اندر سے یا بفر میں سے کوئی میسج ریسیو کرتا ہے، ریسیو کرنے کے بعد جب وہ اکنالج کرتا ہے کہ وہ ریسیو ہو گیا تو وہ بفر جب وہاں سے وہ موو کرتی ہے، لوکیشن ایمٹی ہوتی ہے، تو اس کے بعد فردر جو ہے وہ نیکسٹ میسج جو ہے وہ ریسیو کرنے کا الاؤ کر دیا جاتا ہے. پھر جو تیسرا ہمارے پاس تھا موڈ، وہ آپ کے پاس کیا ہے، ریڈی سینڈ تھا. اب ریڈی سینڈ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کمپلیٹس امیجیٹلی if the receiver is ready for the message it will get it, otherwise the message is dropped silently. ٹھیک ہے، ریڈی سینڈ یہ والا موڈ ہے. ٹھیک ہے، اب اس موڈ کے اندر کیا ہوا کرتا ہے کہ the sender initiates a non-blocking send operation and continues execution immediately without waiting for the message to be received by the receiver. یہ بالکل وہی ہے جو اوپر والے دو موڈز کے اندر آپ کے پاس آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اب جو آپ کے پاس ہے کہ the send operation completes immediately if even if the receiver is not ready to receive the message. ٹھیک ہے، if the receiver is ready to receive the message it will received and the operation will complete successfully. If the receiver is not ready to receive the message will be dropped silently and no error will be reported to the sender. تو یہ بنیادی طور کے اوپر جو ریڈی سینڈ والا موڈ ہے اس کے اندر یہ والا کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ یہاں پہ اس کو سمرائز کریں اور دیکھیں تو ہمارے پاس کیا ہوا کرتا ہے کہ کچھ ایسی جو امپورٹنس ہے وہ کیا ہے جو ہمیں کنسیڈر کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، کہ یہ تینوں کے تینوں جو موڈ ہیں اے سنکرونس کمیونیکیشن کے جو ابھی ہم نے ڈسکس کیے ہیں کہ اسٹینڈرڈ سینڈ ہے، بفرڈ سینڈ ہے یا ریڈی سینڈ ہے. ٹھیک ہے، تو ان موڈز کے اندر کیا ہوگا کہ یہ ریکوائر کر رہے ہوتے ہیں کہ جو سینڈر ہے وہ نان بلاکنگ سینڈ آپریشن جو ہے وہ یوز کر رہا ہو. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہو کیونکہ تینوں کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ نان بلاکنگ سینڈ آپریشن جو ہے وہ اس کا ایک اسینشیل پارٹ تھا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سینڈر ہے وہ کنٹینیو کر سکتا ہے اپنی ایگزیکیوشن کو امیجیٹلی آفٹر انیشیٹنگ دا سینڈ آپریشن. اب جو ریسیور ہے اس کو کیا کرنا ہے کہ دا ریسیور مسٹ یوز اے میچنگ نان بلاکنگ ریسیو آپریشن ٹو ریسیو دا میسج. ٹھیک ہے، کہ اسی کا ایکویلنٹ جو ہے وہ نان بلاکنگ جو ریسیو میسج ہے وہ بیسیکلی اس کو کیا کرنا پڑتا ہے، یوٹیلائز کرنا پڑتا ہے میچ کرتے ہوئے. ٹھیک ہے، تاکہ وہ پروسیس جو ہے وہ کیا ہو سکے، کمیونیکیشن کا کمپلیٹ ہو سکے. ٹھیک ہے، اب جب ہم اے سنکرونس میسج کی بات کرتے ہیں تو وہ آپ کے پاس کیا ہے کہ یہ بفرڈ کمیونیکیشن آپ کے پاس ہوا کرتی ہے. جو سنکرونس تھی وہ نان بفرڈ تھی آپ کے پاس. اب اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ مے انکریز کنکرنسی. ٹھیک ہے نا، اب اس کی مثال پروڈیوسر کنزیومر والی آپ کے پاس ہے. مے انکریز ٹرانزٹ ٹائم آپ کے پاس آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بفرڈ ہے اور جس وقت وہاں پہ وہ ریسیو کے لیے ریڈی ہوگا تو اس بفر تک جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی وہ اس کے اوپر امپیکٹ کر رہا ہے. جو سینڈ آپریشنز ہوا کرتے ہیں وہ کمپلیٹس ہوا کرتے ہیں جب میسج جو ہے وہ کمپلیٹلی کاپیڈ ہو جائے بفر کے اندر. ٹھیک ہے، جنرلی نان بلاکنگ بٹ ول بلاک اف بفر از فل. ٹھیک ہے نا، کہ جو یہ نارملی تو نان بلاکنگ ہوا کرتا ہے، وہی اس کا فیچر ہے، لیکن یہ اس وقت تک نان بلاکنگ ہے جس وقت تک بفر فل نہیں ہوتا. جیسے ہی بفر فل ہوتا ہے تو اس صورت میں آپ کے پاس وہ کس میں آ جاتا ہے، بلاک موڈ میں چلا جاتا ہے. اب ریسیو آپریشنز ہیں اس کے 2 فلیورز ہوا کرتے ہیں. بلاکنگ ہے، ریسیو آپریشن کمپلیٹس وین میسج ہیز بین ڈیلیورڈ، اور ایک نان بلاکنگ ہوا کرتا ہے کہ ریسیو آپریشنز پرووائڈ لوکیشن فار میسج نوٹیفائڈ وین ریسیو کمپلیٹ وایا فلیگ اور انٹرپٹ. ٹھیک ہے، یہ آگے چل کر ہم ان کو فلیگز یا انٹرپٹ کو دیکھیں گے کہ جو نان بلاکنگ آپ کے پاس ہوا کرتے ہیں اس میں جو
ریسیو آپریشنز ہوا کرتے ہیں وہ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں ایک لوکیشن فار دا میسیج اینڈ نوٹیفائز دا ریسیور پروسیس وین دا میسیج ہیز بین ریسیوڈ وایا فلیگ اور انٹرپٹ. یہ آگے ہم جو ہے وہ اس کو ان ڈیٹیل دیکھیں گے. اب یہ آپ کے پاس اس کی ایک پکٹوریکلی اگر ہم دیکھیں گرافیکلی کہ آپ کے پاس کیا ہے کہ پروسیس P1 ہے وہ سینڈ کر رہا ہے ایک میسیج ہے P2 کو اور اس کے بعد کیا ہے یہ بفرنگ ہے. اٹ مینس کہ وہ وہاں پہ کیا ہوگا بفر ہوگا اور اس کے بعد جو ہے وہ اگلا P2 کے بفر کے اندر جو ہے وہاں پہ بھی بفر ہوگا اور جو پروسیس P2 ہے وہ ریسیو X جو ہے فرام P1 ہے. تو یہ بفر کے تھرو آپ کے پاس آ رہا ہے. یہ اے سنکرونس موڈ ہے جہاں پہ نان بلاکنگ موڈ کے اندر جو ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں تک اب ہم نے کچھ یہ فیچرز دیکھے تھے کہ اے سنکرونس یا سنکرونس موڈ کے اندر جو ہے وہ کس طریقے سے کام ہوا کرتا ہے, کس طریقے سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے یہ ایم پی آئی کے اندر یوٹیلائز ہوا کرتے ہیں, یہ موڈز ہیں کیا. ٹھیک ہے. اور ان کے ڈفرینٹ ایڈوانٹیجز یا ڈس ایڈوانٹیجز آپ کے پاس کیا ہوا کرتے ہیں.